تو میں اسی لیے حیران تھا کہ وہ کیسے ممکن ہے کہ انہوں نے کہا ہوا ہے اور ممکن نہیں ہے، اور جس ڈپارٹمنٹ سے متعلق انہوں نے کہا ہوتا ہے وہ اس کی جان نہیں بخشی جاتی جب تک وہ کام پورا نہ ہو جائے. تو انہوں نے جب ہائیسٹ ٹیکس پیئرس کو اناؤنس کیا تھا 64 تھے، 64 میں سے 18 نے، ہاں 18 نے اس کو اویل کیا تھا، باقیوں نے اس کو خود اویل نہیں کیا تھا. تو ہم نے وہ جب کیونکہ پرائم منسٹر نے کہہ دیا تھا تو اس کے بعد کیونکہ جب آپ نے کہا تو میں نے فوری کہا چیک کر لو بھائی کہ کیسے ہو سکتا ہے کہ انہوں نے کہہ دیا تھا اور ممکن نہیں تھا. تو وہ سب کو ہم نے آفر کی تھی، تو ان میں سے 18 نے اس کو اویل کیا تھا، باقیوں نے اویل نہیں کیا تھا. تو مگر سر اس میں اس کو انہانس کرنا پڑے گا، ایکسپورٹرز کو لانا پڑے گا. لیکن جو میں یہ کہہ رہا ہوں جو اناؤنس ہوا تھا وہ انہوں نے وعدہ پورا کیا تھا، تو اس لیے لیکن ابھی فردر اس کو ہونا چاہیے انشاءاللہ تعالیٰ. اچھا، نارکوٹکس کے متعلق اس میں تھوڑی سی آپ کی ہیلپ چاہیے ہوگی. میں آپ کو صرف ایک مثال دے دیتا ہوں. اسی طرح کی جو آپ نے ویڈیو دکھائی، اس طرح کی سچویشن آج سے 1.5-2 سال پہلے میں نے لاہور میں دیکھی. ہم نے کیا کیا، ہم نے کہا کہ جتنے ان کو اکٹھا کرو، پکڑو اور ان کو ایک جگہ پہ لے جا کے ہم نے جگہ بنائی اور وہاں پہ لے گئے. پہلے 12 گھنٹے گزرے تو سچویشن، اب وہ ایک ہی جگہ پہ ہم نے ساروں کو رکھ لیا. پہلے 12 گھنٹے ہوئے تو تھوڑی سچویشن خراب ہوئی، 24 گھنٹے ہوئے تو سچویشن، اور وہاں پہ ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن بھی تھی، پولیس بھی تھی، سارے لوگ تھے، اور باقاعدہ خود ہم سپروائز کر رہے تھے کہ یار ان کو لانا ہے، ان کو کرنا ہے. ٹھیک، 24 سے 36 گھنٹے گزرے تھے تو ہم نے کہا ان کو چھوڑ دو. اس کی وجہ یہ تھی کہ ان کا جب تک ریہیب سینٹر پراپر نہیں بنا ہوگا، ان کو آپ پکڑ لیں. کسی نے اپنے آپ کو شیشہ لگا دیا، کسی نے کسی کو شیشہ مارنا شروع کر دیا، اور شیشہ توڑا اور شیشہ مارنا شروع کر دیا. کسی نے ایک دوسرے کے اوپر آپس میں حملہ کر دیا. تو ریکویسٹ ہوگی کہ پڑے گا، تو اس کا ایک پراپر سسٹم ہمیں کرنا پڑے گا، اور ہم آپ لوگوں کے ساتھ مل کے انشاءاللہ تعالیٰ اس پہ چیز کریں گے. باقی جو کراچی کے لا اینڈ آرڈر کے اوپر ڈیفینیٹلی کرائم اوپر نیچے چلتا ہے، لیکن میں ویسے آپ کو بتا سکتا ہوں کہ اس میں کراچی پولیس نے کام بھی کیا ہے اور کرائم نیچے آیا ہے، اور جہاں پہ جس کا کریڈٹ ڈیو ہو اس کو ضرور دینا چاہیے. میں نہیں کہوں گا کہ کرائم ختم ہو جاتا ہے. آپ کا شہر دیکھیں کتنا بڑا ہے، پاکستان کے کئی شہروں کو ملا لیں تو آپ کا یہ ایک شہر بنتا ہے، اور یہاں پہ مسائل بھی اسی حساب سے پھر بڑھتے رہتے ہیں. پلاننگ آج سے 50 سال پہلے، 100 سال پہلے کسی نے امیجن نہیں کیا تھا کہ یہ شہر اتنا بڑا ہو جائے گا، لیکن اس کے باوجود کرائم کو نیچے لانا میں سمجھتا ہوں کہ ان کو کریڈٹ جاتا ہے. ڈیفینیٹلی اب آگے نئی چیزیں ہوں گی تو اور کم ہوگا، سارا کچھ ہوگا، لیکن میرا خیال ہے یہ سندھ پولیس اور کراچی پولیس کو کریڈٹ ہمیں ضرور دینا چاہیے کہ انہوں نے کرائم کو نیچے ضرور لائیں. اور باقی چیزوں میں بھی جو کمیاں انشاءاللہ تعالیٰ وقت کے ساتھ ساتھ پوری ہوں گی. جو آپ نے کہا انکروچمنٹ، یہ میں آپ کو ایک چیز بتاتا ہوں. پرائم منسٹر اور آرمی چیف کئی میٹنگز ہوتی ہیں، اور اس میں ایک ہم ہارڈن جو اسٹیٹ کی بات کر رہے ہیں کہ ایک اسٹیٹ کو تھوڑا ہارڈن کرنا، یہ نہیں کہ ہر ایک کا جو دل کرے کرے. صحیح بات. تو انفورسمنٹ جو ہے وہ اس کا ایک بڑا مین ٹاپک ہے، اور اس میں انکروچمنٹ کیسے ختم کرنی ہے، کس طریقے سے سارا ہم پورے ہر صوبے میں سب کے ساتھ کام کر رہے ہیں. ڈیفینیٹلی اس کے لاز کئی جگہوں پہ بنانے پڑیں گے. ابھی ہماری کچھ دن پہلے بھی میٹنگ ہوئی تھی تو اس میں ہم نے یہی کہا تھا کہ اس میں لاز جب تک سخت نہیں ہوں گے، کیونکہ آپ ہٹاتے ہیں چوتھے دن پھر وہ بن جاتا ہے، آپ ہٹاتے ہیں چوتھے دن پھر وہ، جب تک اس کی سزا مقرر نہیں ہوگی، جب تک اس کا ہیوی فائن مقرر نہیں ہوگا، یہ چیزیں. میں آپ کو اسلام آباد کی مثال دیتا ہوں. ہم ایک ہی روڈ پہ 2 سے 3 دفعہ آپریشن کر چکے ہیں، اور 3 دفعہ کے بعد ویسے کے ویسے واپس آ جاتے ہیں. اب ہم نے کہا کہ کوئی آپریشن نہیں ہوگا، صرف فائن ہوگا. اب آپ کو میں گارنٹی دیتا ہوں کہ اب کمی آئے گی، کیونکہ اس کی وجہ یہ نہیں ہے، وجہ یہ کہ میں نے خود دیکھا تھا ایئرپورٹ روڈ پورا توڑا تھا، تو وہ میک ڈونلڈ اور کیا کیا تھے اس کا. تو وہ انشاءاللہ تعالیٰ تھوڑا سا ہم سارے صوبوں کے ساتھ مل کے کام کر رہے ہیں، اور اس پہ آپ کو رزلٹ بھی نظر آئیں گے. باقی کچھ اور چیزیں ہیں جو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے ساتھ ہمارے وہ بھی A4 اور باقی چیزیں. اس ٹائم پانی کی میں آپ کو صحیح بات بتاؤں کہ چاہے اسلام آباد ہے، چاہے کراچی ہے، باقی شہر ہیں، اس ٹائم پہ ہمیں، کیونکہ ہم نے بڑے شہروں کے اوپر کبھی پلاننگ کی نہیں، کہ ہمیں اندازہ نہیں تھا کہ اتنی آبادی، اور آگے آنے والے دنوں میں اور آبادی ہوگی. ہم ابھی اسلام آباد میں صرف 33% کو پانی دے رہے ہیں.
تو یہ نہیں آپ کا بالکل ٹھیک ہے. یہ ہمیں ہر جگہ پہ اب ہم نے آلریڈی میٹنگ کی ہے اپنی راولپنڈی, اسلام آباد, باقی سارے, کیونکہ شہر میں بڑھنا ہے اور یہ والا آپ کا پانی ڈیفینیٹلی ضروری ہے. اور ہر شہر میں اس ٹائم پہ یہ کرائسس بنتا جا رہا ہے کہ آپ پانی کیسے لوگوں کو دیں گے. تو یہ ہمارے لیے سب کے لیے چیلنج ہے اور انشاءاللہ تعالیٰ مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ اس کو پورا کریں گے. تو آپ سب کا بہت بہت شکریہ, تھینک یو. اور جو ہماری طرف سے سپورٹ ہوگی انشاءاللہ آپ کو ملے گی, اور جو آپ کی باقی ایڈوائز ہیں وہ بھی انشاءاللہ میں ساتھ لے کے جاؤں گا, اور آپ کو اس پہ انشاءاللہ کوئی نہ کوئی پازیٹیو جواب آئے گا انشاءاللہ تعالیٰ. پہلی بات تو یہ ہے کہ ہمارے بھائی ہیں, ہڑتال ڈیفینیٹلی ایک ایکسٹریم سٹیپ ہوتا ہے اور وہ ہر ایک کا رائٹ ہے, میں نہیں کہتا اگر پرامن طریقے سے لوگ کریں, بٹ انشاءاللہ تعالیٰ سب ایک ہی جذبے کے تحت ہیں کہ پاکستان کو اسٹرانگ کرنا ہے, پاکستان کی اس ٹائم اکانومی کو اسٹرانگ کرنا ہے. اس ٹائم ہمارے ملک کا ایک ہی چیلنج ہے, وہ اکانومی ہے, اور وہ ہم سب نے مل کے کرنا ہے. ان کے بغیر ہم نہیں کر سکتے اور ہمارے بغیر یہ نہیں کر سکتے, تو ہمیں مل کے اکٹھے کرنا ہے اور انشاءاللہ مل کے کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ. اچھا, اب میں تو دو باتیں بتاؤں. دیکھیں, بات بڑی سمپل ہے کہ ایک ہوتا ہے ڈیٹا سامنے, ٹھیک ہے, ایک ہوتا ہے حقیقت کے ایک انسیڈنٹ ہو گیا جس انسیڈنٹ میں شہریوں نے اس کو ڈاکو کو پکڑ کے مارا یا جو بھی کیا, وہ بالکل ہوتے ہیں, دنیا میں ہر جگہ پہ ہوتے ہیں. میں آپ کو صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر کوئی اچھا کام یا بہتری لانے کی کوشش کر رہا ہے تو اس کو اکنالج کر لیں. میں نے آپ کو ساتھ یہ کہا کہ اسمگلنگ میں نہیں کہہ رہا کہ ختم کر دی ہم نے, بٹ اسمگلنگ کی جو حالت تھی آج سے چند ماہ پہلے اور آج میں بڑا فرق ہے, اور اس سے آپ کی اکانومی پہ اس کا امپیکٹ آیا ہے. یہ میرے سارے لیفٹ رائٹ پہ بیٹھے ہوئے, آپ ان سے پوچھ لیں. چاہے جہاں تک رہی کرائم والی بات پہ میں پھر کہوں گا, کیونکہ انہوں نے بھی یہی سوال کیا, بات یہ ہے کہ پولیس اگر پکڑ بھی, یہ پورے پاکستان کا مسئلہ ہے. آپ کو یہ بتائیں کہ کتنے % لوگوں کو سزا ملتی ہے. اب وہ پولیس کا کام نہیں ہے کہ سزا دینا, اور اس کے اوپر بھی ہمیں ریفارمز لانے کی ضرورت ہے. میں جانتا ہوں ایک پنجاب میں بندہ تھا, وہ آئی تھنک 34ویں یا 35ویں دفعہ پکڑا گیا تھا اور وہ پھر چھوٹ کے آ گیا. تو ہمیں اپنے ادھر ریفارمز لانے کی ضرورت ہے. جہاں تک رہی بات, اگر پولیس زیادہ سے زیادہ پکڑ کر اس کو چلان پیش کر کے لے کے جا سکتی ہے عدالت میں, آگے بہت سارے اور اداروں کا کام ہے. ہمارا کام پکڑنا ہے, پکڑ کے ان کو سزا دینا نہیں ہے. اگر ہمیں سزا دینے کی بھی پاور مل جائے گی تو سزا بھی دے دیں گے. جہاں تک رہی بات کہ کرائم ریٹ کی, کرائم ریٹ واقعی کم ہوا ہے. ہاں, واقعات ابھی بھی, میں یہ تو نہیں کہہ رہا ہوں کہ ختم ہو گیا ہے, آج بھی ہو رہے ہوں گے, پورے پاکستان میں ہو رہے ہوں گے, لیکن کمی آنا کو اکنالج کریں. سر میں یہ کہہ رہا ہوں, ایک جانا کریں. آپ خود اگلے آنے والے دنوں میں دیکھیں گے. انڈیا والی بات ابھی کراچی میں بیٹھ کے ابھی کیا کریں, لیکن آپ بے فکر ہو جائیں, پاکستان بالکل محفوظ ہے. وہ 10 میرے خیال میں بلوچستان کی بات بلوچستان جا کے کریں گے, لیکن اس ٹائم پہ ہمارے دو, جیسے میں نے کہا, اکانومی ہمارا سب سے بڑا ٹارگٹ ہے, اور دوسرا ہے کہ ہم نے اپنے جو علاقوں میں لا اینڈ آرڈر کو ریسٹور کرنا ہے, خاص طور پہ KPK اور بلوچستان میں, اور اس میں آپ آ کے فرق دیکھیں گے. یہ آخری سوال کرنے جانا ہے پھر. میری بات سنیں, ایک سیکنڈ, یا میں یہیں پہ آپ کو جواب دے دوں, پھر مجھے اجازت دیں. میری بات ایک سیکنڈ سنیں. پہلی بات یہ دیکھیں, جو وفاق کا کام یہ نہیں ہمارا. ڈیفینیٹلی ہم نے سندھ گورنمنٹ کے ساتھ اس ٹائم رابطہ کیا تھا, ہم نے کہا تھا کوئی ہیلپ چاہیے آپ بتائیں, سارا کچھ کریں. یہ ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن کا کام ہے, اوپر نیچے جو بھی وہ انکوائری کر رہے ہیں سارا کچھ کر رہے ہیں, لیکن اس میں کہ وفاق کا نمائندہ وہاں چلا جائے, جانے میں کوئی حرج نہیں ہے, لیکن یہ ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن کا کام ہے. اور
پرائم منسٹر سے لے کے سب نے اس کے اوپر اظہار افسوس کیا. ہم نے ہیلپ جو اگر ضرورت پڑتی تو ہم ان کو ہیلپ بھی کرتے, لیکن اس میں کوئی ایسی چیز نہیں تھی. آپ کی اپنی ایڈمنسٹریشن نے اچھے طریقے سے اس کو ہینڈل کیا ہے, لیکن اللہ نہ کرے اس طرح کے واقعات دوبارہ ہوں, بٹ ایڈمنسٹریشن اس کو ہینڈل کر سکتی ہے. نہیں وہ ہے, نہیں وہ ہم دے رہے ہیں USB, میرے پاس یہ ساری USB چیزیں بھی ہیں. ہے.